السلام علیکم جی، جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اس وقت ایک ایکسکلوسیو خبر آ رہی ہے۔ عمران خان کتنے دنوں میں یا کتنے گھنٹوں میں باہر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت عمران خان کہاں پر موجود ہیں، کون سی اہم شخصیت عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر پہنچی ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے اس دوران عمران خان صاحب سے، اور اس تمام تر صورتحال کی جو ایکسکلوسیو خبر نکالی ہے انتہائی سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار صحافی مظہر برلا صاحب کے پاس یہ انفارمیشن ہے۔ مظہر برلا صاحب، کل آپ نے ٹویٹ کیا جس میں آپ نے کلیم کیا کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں، ایک اہم شخصیت کی جانب آپ نے اشارہ بھی کیا۔ بتائیے گا کیا ان دنوں ہوا ہے، خصوصاً پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو وار چھڑی ہوئی ہے اس دوران کیا اہم رابطے ہوئے ہیں، اور کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے آپ کے پاس عمران خان کی رہائی کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جے کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلگام جب واقعہ ہوا تو اس واقعہ کے بعد ظاہر ہے کشیدگی بڑھی، چونکہ پہلگام کا الزام فوری طور پر انڈیا نے پاکستان پر لگا دیا اور ساتھ ہی سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد سے کشیدگی کے بادل اس خطے پہ چھائے رہے، اور یہی تھا کہ آج اٹیک کرے یا کل اٹیک کرے، دونوں میں سے کوئی ملک۔ لیکن پاکستان کا ایک بیانیہ تھا، پاکستان کہتا تھا جی کہ آپ تحقیقات کرائیں، تحقیقات کے لیے غیر جانبدارانہ کوئی کمیشن بنائیں، کسی تیسرے ملک سے آپ کروا لیں، پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے۔ لیکن انڈیا کا اصرار تھا کہ نہیں، پاکستان ملوث ہے۔ پھر انڈیا میں حکومتی پارٹی کے علاوہ وہاں کے میڈیا نے ایک رول پلے کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے۔ پھر یہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات انڈیا نے پاکستان پر میزائل گرائے، ان کے 80 طیارے اڑے، اور انہوں نے بہاولپور میں، مریدکے میں، مظفر آباد، کوٹلی اور سیالکوٹ نارووال میں میزائل گرائے۔ جی ظاہر ہے اسے سویلینز کی شہادتیں ہوئیں، اور پاکستان پھر بھی چپ رہا کہ بھئی چلیں دیکھتے ہیں۔ پاکستان نے البتہ یہ کہا کہ ہم جواب دیں گے جب بھی مناسب ہوگا۔ تو وہ پھر کہتے تھے اچھا جی جواب دیں، اگر آپ میں ہمت ہے جواب دیں۔ تو ابھی پاکستان سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دیا جائے اور کب دیا جائے اور کیسا جواب دیا جائے۔ تو اسی دوران پھر انہوں نے نور خان ایئر بیس کو اور مرید ایئر بیس کو اور شورکوٹ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ان کے حملہ پسپا ہوئے۔ پھر یہ 9 اور 10 مئی کی رات یہ واقعات ہوئے جی۔ تو پھر 10 مئی کی صبح پاکستانی ایئر فورس کے شاہینوں نے بھرپور اٹیک کیا اور انڈیا کی بہت سی بیسز تباہ کر دی، بہت سی ایئر فیلڈ تباہ کر دی، اور بہت سے ان کے اسلحہ کے ڈیپو جو تھے وہ بھی تباہ کر دیے۔ جی یہ تو ہو گئی جنگی صورتحال۔ اب 6 مئی سے پہلے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے پاکستانی ایک اہم شخصیت وہ عمران خان سے ملی، اور میں نے وہ ٹویٹ میں لکھا بھی ہے کہ انہوں نے کہا اچھا چھوڑیں، سب تھک گئے ہیں، ہم بھی تھک گئے ہیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ تو خان صاحب نے کہا نہیں میں تو نہیں تھکا، اور میں تھکوں گا بھی نہیں۔ اچھا، پھر انہیں آفر کی گئی کہ آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ عمران خان نے کہا نہیں، میں اس طرح رہا نہیں ہونا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، اور آپ اکتوبر تک جو ہے نا گورنمنٹ کو ٹف ٹائم نہ دیں، نرم رہیں، اکتوبر کے بعد آپ جو مرضی کریں۔ خیر عمران خان نے کہا اکتوبر 2025 یعنی یہی سال، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں مینڈیٹ واپس کرنے کی باتیں بھی ہوئی، نئے الیکشن کی باتیں بھی ہوئیں، اسی لیے اب نئے الیکشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اسی سال نیا الیکشن کروایا جائے۔ تو عمران خان نے اس طرح رہا ہونے سے انکار کیا۔ اب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں پاکستان میں پہلے رات کو بھی کھل سکتی ہیں، تو رات کو کھول دیں عدالتیں۔ تو رات کو عدالتیں کھولنے کا مطلب تو ہے کہ آپ نے ڈیل کی، تو ڈیل تو عمران خان نہیں کرنا چاہتے۔ رات کو لوگوں سب کو پتہ ہے کہ عدالتیں کن مقاصد کے لیے کھولی گئی تھیں،
وہ ظاہر ہے ایک حکومت کو اس وقت گرانا تھا، تو عمران خان اس طرح رہائی نہیں لیں گے، وہ عدالت کے ذریعے قانون اور انصاف کے تحت رہائی ہوگی، لیکن ان کی رہائی بہت جلد ہے، وہ اسی مہینے میرا خیال ہے ان کی رہائی ہو جائے گی، اور وہ جو عید قربان ہے وہ اپنے گھر پہ کریں گے۔ اب ان کی مرضی ہے، وہ بنی گالہ میں رہیں، زمان پارک میں رہیں، یا خیبر پختونخوا چلے جائیں۔ برلا صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ نے کہا کہ خان صاحب نے جب وہاں پر اہم شخصیت موجود تھی تو اس اہم شخصیت نے عمران خان سے کہا کہ ہم بھی تھک گئے ہیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، تو خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں تھکا، میں بالکل نہیں تھکا۔ تو اگر یہ بات ہوئی تو اس کے بعد یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ رہائی اسی مہینے ہونے جا رہی ہے، تو یہ کن گراؤنڈز پر ہوگی؟ اور کیونکہ دونوں کے درمیان جو چیز طے ہونی تھی، اتفاق ہونا تھا، وہ تو نہیں ہوا، خان صاحب نہیں مانے اس بات پر؟ نہیں، خان صاحب اس بات پر نہیں مانے کہ میں رہا اس طرح ہوں گا۔ اچھا، خان صاحب یہ تو مانتے ہیں کہ میں عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے پاکستانی عدالتوں پہ کون اثر انداز ہوتا ہے، وہ اثر انداز ہونا چھوڑ دیں تو عدالتیں تو آدھے گھنٹے کا کام ہے، ان پہ کیسز تو ہیں نہیں۔ مثلاً 190 ملین والی جو بات ہے، وہ تو سپریم کورٹ میں پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ تو اب یہ حکومت اس سے کوئی دانش یونیورسٹی بنا رہی ہے۔ پے رول پر رہائی کی باتیں ہو رہی ہے اس وقت جنگی صورتحال میں، تو کیا وہ پے رول کے بجائے واقعی خان صاحب پرماننٹلی رہا ہونے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ رول پہ میرا خیال ہے نہیں رہا ہوں گے، یہ کوشش کی ہے علی امین نے۔ اصل میں یہ دو پٹیشن تیار تھیں، علی امین کی طرف سے بھی پٹیشن یہ تیار تھی، اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھی تیار تھی۔ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا لیڈر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ جنگی جو حالات ہیں اس کا کوئی فائدہ اٹھا کے اڈیالہ پہ حملہ نہ کر دے اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ کہیں ہم کھو نہ دے۔ زیادہ تر انہیں شک یہ بھی ہے کہ دیکھیے مودی اور شریف فیملی کا ایک گٹھ جوڑ ہے، تو کہیں مودی سے یہ کام نہ کروا دیا جائے، تو اس لیے لوگوں کو شک تھا، اس لیے وہ پیرول کی طرف چلے گئے۔ لیکن میرا خیال ہے خان نہیں ان باتوں کو مانے گا، خان اپنی رہائی کروائے گا، اس کی رہائی ہوگی، اور نیکسٹ ویک میرا خیال ہے ان کی کیسز لگ جائیں گے، اور وکلا یہی کہتے ہیں کہ یہ تو آدھے گھنٹے کا سارا کام ہے۔ جی، سلمان صفدر صاحب نے متعدد بار کہا کہ یہ 30 منٹ کا کام ہے، یہ ہو جائے گا، اگر یہ کیس لگ جاتا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اب کیس لگے گا تو وہ قوتیں جو مداخلت کرتی تھی، جو عدلیہ سے کہتی تھی کہ یہ لڑکے ہیں، حذیفہ ہے، فلاں ہے، ان کو ابھی بیل نہیں دینی، تو پھر ان کی بیل ہو جائے گی جب کوئی نہیں کہے گا۔ تو یعنی مظہر برلال صاحب، آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں، ان سائڈ نیوز آپ کے پاس ہوتی ہے، یہ جو اس وقت یہ خبر دے رہے بہت بڑی خبر ہے۔ رات کو جب آپ نے ٹویٹ کیا تو یہ آپ کے ٹویٹ بہت وائرل بھی ہوا، لوگوں نے اس پر تبصرے بھی کیے، تو یہ جو آپ خبر دے رہے ہیں یہ فیکٹ بیس خبر ہے، یہ آپ کی پریڈکشن ہے، یا یہ آپ موجودہ چیزوں کو سمیل کرتے ہوئے موجودہ کرنٹ سچویشن کو دیکھ کر یہ انالائز کر رہے ہیں؟ پریڈکشن تو نہیں ہے، اس لیے کہ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، اور تجزیہ بھی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ صورتحال ایسی ہے تو میں تجزیہ کروں۔ اب تو جنگی صورتحال پہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے، سیاست تو آلموسٹ اس وقت ٹھپ ہو چکی ہے، اور پوری پاکستانی قوم ایک ہو چکی ہے، کیونکہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پوری قوم ایک ہوتی ہے، تو سیاست ٹھپ ہے، تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انفارمیشن ہے، آپ مبینہ ذرائع کہہ سکتے ہیں، مبینہ طور پر کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جب سے ٹویٹ کی ہے کوئی تردید تو نہیں آئی، ورنہ تردید آ جاتی، چونکہ وہ شخصیت اتنی اہم ہے، ہو سکتا ہے وہ پہلی ایک دو شخصیات میں سے ہوں جو غیر سیاسی شخصیات ہیں، تو ورنہ تردید تو آ جاتی ہے، تو تردید بھی نہیں آئی، کسی نے تردید نہیں کی۔ حالانکہ یہاں تو سچی خبروں کی بھی تردید کر دی جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں تردید کرنی، نہیں کی ہوگی۔ یہ نہ تجزیہ ہے نہ پریڈکشن ہے، یہ خبر ہے آپ کی، یہ خبر ہے آپ کی۔ تو جناب، یہ اہم ترین جو خبر ہے اور اس پر جو اندر کی صورتحال تھی وہ مظہر برلال صاحب نے ہمیں بتائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور 1 منتھ کا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان باہر ہوں گے۔ تو اس تمام تر صورتحال پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جہانگیر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔